میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا، ان پڑھ تھا اور جاہل قابل مجھے بنایا، دنیا علم و دانش کا راستہ دکھایا۔ اے دوستوں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے پھر ہمیں مسلمان بنایا۔ ساری تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات کو حسن انسان سے دیا، انسان کے کردار کو سنوارنے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا نبی علیہ السلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور حضور علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ درس و تدریس کا سلسلہ بڑا مقدس پیشہ ہے کہ جس میں جس بات پر فخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ سلام کہنا اتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا، ان پڑھ تھا اور جاہل قابل مجھے بنایا، دنیا علم و دانش کا راستہ دکھایا۔ اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ یہ درس و تدریس بڑی عزت والا، بڑے رتبے والا، بڑے مقام والا پیشہ ہے۔ اس میں اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم استاد بنیں اور اپنی قوم کے لیے آگے بڑھنے کا سامان بنیں۔ اگر کوئی ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ صرف فقط اپنی ذات تک ہے، وہ دوبارہ جب تک استاد نہ بنے ڈاکٹر نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی انجینئر بنتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات تک انجینئر ہے، اگر وہ استاد نہ بنے تو وہ دوبارہ کوئی دوسرا انجینئر بنا نہیں سکتا۔ لیکن استاد ایک ایسا مقدس پیشہ اور رتبہ ہے کہ استاد بننے کے بعد وہ استاد ہی بناتا ہے اور ایسی شمع روشن کرتا ہے جو معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کو امن اور سکون کا درس دیتا ہے۔ کسی بھی ادارے کے اندر بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے تو اس میں ان کے اخلاق اور کردار دونوں کے اوپر توجہ دی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارے کو 10 سال ہونے کو آگے ہیں، اور شکر اللہ کی ذات کا کہ ہمارے اس ادارے سے پڑھے ہوئے کچھ طلباء اس وقت پاکستان آرمی کے اندر موجود ہیں، اسی ادارے سے پڑھے ہوئے کچھ اس وقت ڈاکٹرز بن چکے ہیں،
گاہے بگاہے جب وہ ادارے کے اندر آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہمیں تو جو خوشی ہوتی ہے سو ہوتی ہے، جو باقی بچے ہوتے ہیں ان کو بھی بڑی موٹیویشن ملتی ہے. سائلنس پلیز. Pay attention towards me. Requested to all the children. Teachers are requested to maintain their duties upon the children, that they make no noise. Silence, please. تو اس میں الحمدللہ ہمارے پاس بہترین استاد ہیں جن کا صرف اور صرف کام اتنا ہی نہیں کہ بچہ آیا اس کو پڑھایا اور واپس بھیج دیا. الحمدللہ ہم ہر لیول پر کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی کردار سازی بھی ہو، ان کا اخلاق بھی سنورے، تاکہ کل کو جب وہ یہاں سے میٹرک کر کے جائیں تو جہاں پر بھی وہ جائیں وہ ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. جب کالجز کے اندر جاتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے مختلف اسکولوں سے پڑھے ہوئے بچے جب وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈسپلن کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے جب وہ بچے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد، ہفتے، 10 دن، مہینے، 2 مہینے کے بعد جب کبھی وہ دوبارہ ملتے ہیں تو ان بچوں کی زبانی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سر ہمارے ساتھ جو دوسرے بچے آئے ہیں ان کے اندر یہ چیز بھی ہے، یہ ہیبٹ بھی ہے، یہ بھی ہے، مگر آپ نے تو ہمیں کیا کہتے ہیں سر بھی اٹھانے نہیں دیا. اگر رستے میں بھی دیکھ لیا ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ استاد آ رہے ہیں، ہم جو ہے نا وہ اوائڈ کر جائیں اگر کسی بھی بیڈ ایکٹیویٹی کو ہم اس وقت کر رہے ہوتے ہیں. تو استاد خالی ایک کمرے کی حد تک استاد نہیں ہوتا، وہ ایک معاشرے کا وہ فرد ہوتا ہے which have to be followed، جس کو دنیا نے فالو کرنا ہوتا ہے. because he or she is the role model for his or her people. اپنے بچوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ماں، باپ اور بچے جو ہیں وہ کبھی بھی یہ چیز نہ اختیار کریں کہ جی فلاں استاد ہے اس کے اندر تو یہ ہیبٹ موجود ہے لہٰذا ہم وہ کریں. اگر وہ بری ہیبٹ ہے تو وہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے، اگر وہ اچھی عادت ہوتی ہے تو بچے اس کو فالو کرتے ہیں اور ماں باپ کے لیے وہ فخر کا باعث بنتے ہیں. تو الحمدللہ تقریباً 30 ایئرز ہو چکے ہیں، 30 سال ہونے کو آگے ہیں شعبہ تعلیم سے وابستہ. تو بہت سارے طلباء اور طالبات جو ہم سے پڑھ کے جا چکے ہیں، پروفیشنل لائف میں ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. جب کبھی وہ ملتے ہیں تو پھر وہ اپنے وہ جو ایجوکیشنل ٹینیور جو انہوں نے ادارے میں گزارا ہوتا ہے اس کو وہ ریمائنڈ کرتے ہیں. تو کچھ ڈسٹنکشنز جو ہیں وہ الحمدللہ میں جو بتانا چاہتا ہوں ہمارے اپنے ادارے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم بچے کو ایک کلاس کے اندر ایک سبق پڑھاتے ہیں وہاں پر ہماری کوشش ہوتی ہے تو اس کو پریکٹیکل لائف میں بچے نے کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے ہم اس کے اوپر بھی فوکس کریں. اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ بچے کو جو ہے وہ کانسیپٹ 100% نہ بھی صحیح 90% ہی صحیح کم از کم اس بچے کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے یا اپنی مینٹالٹی ریٹ کی وجہ سے وہ اس کو صحیح اتنا پک نہیں کر پاتے. اگرچہ کہ ہر پیرنٹس میں سے والدہ یا والد کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہی جو ہے نا وہ ٹاپ پوزیشنز کے اندر جائیں، تو اپنی طرف سے وہ کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے فیکٹرز، کچھ ایسے عوامل جو ہے نا وہ ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ مکمل پرفارم نہیں کر پاتا. بہرحال الحمدللہ ہمارے بچوں نے جو ہے نا وہ پریڈکٹ کیا، امتحان دیا اور اللہ گواہ ہے کہ ہم نے نیک نیکی سے امتحان لیا. اس کے کسی گوشے کے اندر بھی جو ہے نا وہ 2 نمبری کا ایلیمنٹ نہیں کہ بچے کی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر، بچے کی اخلاق سازی کے اوپر، بچے کی کردار سازی کے اوپر کوئی ایسی
بات ہے جس سے بچہ جو ہے نا وہ اس کو ڈی ٹریک ہو یا اس کو برا تصور کرے یا اس کے پیرنٹس اس کو جو ہے نا وہ صحیح خیال نہ کرے. تو لہٰذا ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے. تو میں تمام تشریف لانے والے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس تقریب میں آ کر بچوں نے اپنی امتحانات میں جو کامیابیاں حاصل کیں ایک ان کو سراہیں گے. اس کے بعد بچے مختلف جو ہے ٹیبلوز جو پیش کریں گے اس کے اندر اپنی پرفارم کریں گے, ان کو سراہیں گے. تو میں تمام والدین کا تہہ دل سے اپنی انتظامیہ کی طرف سے اپنے اساتذہ کی طرف سے شکر گزار ہوں اور ان کا جو ہے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.